کیوں اپنا گریباں چاک نہ ہو. ہمارے ساتھ کراچی سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں فیصل راجپوت. فیصل کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں 9 اکتوبر کو یہاں پی آئی اے میں آگ لگی تھی، یہاں پر اغوا ہو گیا تھا اور یہاں پر نامعلوم افراد نے مجھے اٹھا کر جو ہے وہ 20 گھنٹے تک بدترین تشدد بنایا. میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو چھوڑا ہو. انہوں نے پورے جسم کو انہوں نے داغا، پوری رات مجھ پہ تشدد کیا، گرم سلاخیں لگائی، کرنٹ لگایا. میں پرویز شوکت صاحب سے صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے میرے لیے کچھ کیا، مجھے کوئی انصاف فراہم کروایا؟ آپ نے پی ایف یو جے سے رابطہ کیا تھا؟ جی بالکل، میں نے پی ایف یو جے سے رابطہ کیا تھا اور پی ایف یو جے نے مجھے جو ہے وہ بیلجیم جو ہے وہ ریفر کر دیا چند سو یورو کے لیے، ان کی مدد کے لیے. ان سے کہا کہ آپ جی بہت شکریہ. جی پرویز شوکت صاحب دیکھیں یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. جی میں جواب دیتا ہوں کہ جو ہی یہ محل ان کا تعلق دین ٹی وی سے تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کافی. کیا کیا آپ نے؟ جو ہی مجھے یہ پتہ چلا، ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کراچی میں ایک صحافی پہ تشدد ہوا ہے، اسی وقت میں نے کال دے دی اور ان کا دن ٹی وی کا فوٹیج ابھی تک موجود ہوگی کہ مجھے انہوں نے لائن اپ کیا اور میرے ویوز لیے، اور میں نے نہ صرف اس وقت وزیر داخلہ سے بات کی بلکہ وزیر اطلاعات سے بھی بات کی، اور انٹرنیشنل جو ہم ایفیلیٹڈ ہیں، میں نے یورو کے لیے ان کو ریفر نہیں کیا تھا کہ انٹرنیشنل جو باڈی ایفیلیٹڈ ہیں ہم اس سے، ہم نے ان کو بھی یہ کیس ریفر کیا. ہم ہر کیس ریفر کرتے ہیں. آپ کے پاس فنڈ کتنے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں. کوئی فنڈ نہیں ہے. مطلب آپ کیسے دفتر اسلام آباد میں کیسے رکھا ہوا؟ ہمارا فنڈ جو ہے ہمارا آئی ایف جے کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. ہمارا کتنے پیسے دیتے ہیں مہینے کے آپ؟ ہمیں وہ جو آفس کا ہے نا وہ اخراجات وہ دیتے ہیں. کتنے؟ جتنا بھی آتا ہے اندازاً، مطلب کوئی 1 لاکھ کے قریب مہینے کا جو ہے. مہینے کا اس میں کوارڈینیٹر ہے، چپڑاسی ہیں اور اسسٹنٹ. اس کے علاوہ کوئی ویلفیئر کے، سیکیورٹی کے کوئی فنڈز ہیں، انشورنس کے کچھ؟ نہیں، انشورنس کے نہیں. حکومت نے ہم سے اب ایگریمنٹ کر رہی ہے گورنمنٹ جو انشورنس کرائے گی پی ایف یو جے. اس کا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ نیشنل پریس کلب سے شروع ہو گیا ہے، اور جو آپ نے دیکھا استقبال کارا صاحب کا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ انیشیٹو قمر زمان کارا کا. تو کارا صاحب کا ذاتی فیور تھا کوئی؟ نہیں، انہوں نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے نا. ذاتی فیور تو کہہ سکتے ہیں آپ کسی حد تک کہ ایک وزیر کرے ہی نا. تو آپ ذاتی طور پہ بھی ممنون ہو جاتے ہیں کبھی سیاستدانوں کے؟ نہیں، جب آپ ہمارا کام کوئی کرے گا. ویج ایوارڈ کا کام کیا، 8ویں ویج ایوارڈ میں صدر سے ہم نے میٹنگ کی. انہوں نے 8ویں ویج ایوارڈ کے لیے ہدایت کی جو قمر زمان کارا صاحب کے منسٹری سے وہ سمری بن کے لیبر منسٹری. یہ سمری ویج ایوارڈ کی کافی لمبے عرصے سے چل رہی ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں شمشاد مانگڑ صاحب. جی مانگڑ صاحب، آپ کیا سوال کریں گے پرویز شوکت صاحب سے؟ جی پرویز شوکت صاحب کی میں نے گفتگو سنی. مطیع اللہ جان صاحب، پہلی بات تو یہ کہا کہ اگر جناب منہاج برنا صاحب زندہ ہوتے تو خوب یقیناً اس بات کا حمایت کرتے کہ وہ خوب اشارت کی جائے. میں اس دعوے سے کہتا ہوں کہ انہیں کہیں استخارہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز منہاج برنا صاحب کی روح ان کے خواب میں آ کے ان کی مذمت کرے گی کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ صحافیوں کا کردار درباری گویے کا نہیں ہو سکتا. اور جب آپ نے یہ پروگرام جو آپ نے جو رپورٹ دکھائی، اس میں جو دکھایا گیا جو صحافیوں نے کچھ ایسے گیت گا کر سنا کر جناب قمر زمان کہہ رہے کو کچھ کرنے کی کوشش کی، تو جواب میں بھی انہوں نے بھی اپنی بہترین سر سے ان کو جواب دیا کہ اگر گانا بھی پڑ جائے کسی دربار میں تو یہ سر ہوتی ہے، کیونکہ بری سروں کے ساتھ گانا بھی. شمشاد مانگڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سنا شمشاد مانگڑ بھی ایک صحافی ہے، لیکن ایک انہوں نے بس کیا ہے کہ کچھ عوام کو جو تاثر کہ میں ایسی فضول باتوں کا جواب نہیں دیتا. کوئی صحافی آنےسٹ صحافی مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ خود ایسی 2 نمبر تنظیم کے خود ساختہ رہنما بنے ہوئے ہیں جو مالکان کی کاسا لیسی کے بعد اس نہج تک پہنچے ہیں. میرا منصب نہیں ہے کہ میں ان کی بات کا جواب. دوسری بات رہی آگے چلیں، آپ نے دوسری بات وزیر اطلاعات کا جو انہوں نے کیا وہ پریس کلب کے جیسے مظہر نے بھی کہا، پی ایف یو جے نے نہیں کیا. پریس کلب اچھا مظہر صاحب، آپ نے مالکان کا ذکر کیا. کئی 100 صحافیوں کو نکالا گیا بشمول ڈان کے، آج ٹی وی سے اور جنگ گروپ سے کئی 100 صحافیوں کو نکالا گیا. آپ نے ابھی تک کیا کیا؟ میرے سامنے یہ تاریخ موجود ہے کہ 45 دن تک بھوک ہڑتال ہوئی صحافیوں کی. آج کل وہ تحریک اور وہ کدھر گئی پروٹیسٹ؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ شاید اتنا سنگین نہیں. متی صاحب، مجھے افسوس یہ ہے کہ جب سے آپ بڑے صحافی ہوئے ہیں آپ نے ہمارے مظاہروں میں پارٹیسپیشن چھوڑ دی ہے. اور یہ میں بڑے دکھ سے یہ المیہ ہے کہ جب کوئی کسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے
تو وہ پیچھے سٹرگل کرنے والوں کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. ان میں سے آپ بھی ایک صحافی ہیں معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے. 29 مارچ کو ہمارا پی ایف کا الیکشن ہوا. ڈان ٹی وی سے 80-85 لوگ نکالے گئے. اس طرح 150-200 جو چینل بند ہوا تھا جیو والوں کا, وہاں سے نکالے گئے. 29 مارچ کو میرا الیکشن ہوا تھا, پی ایف میں صدر بنا, اور 6 اپریل کو پورے پاکستان میں بلیک ڈے منایا گیا. اچھا, جنگ گروپ کے کتنے صحافی نکالے گئے؟ جنگ گروپ کے نہیں, جیو کے نکالے گئے. ہاں, جیو کے کتنے؟ وہ انہوں نے انگلش چینل بند کیا تھا جس میں سارے انہوں نے سیک کر دیے. تو پھر کیا اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے, دیکھیں حل یہ ہے, قانون میں ایک سکم ہے. جب تک وکٹم جو ہے خود درخواست نہیں دیتا, اس کے سگنیچر نہیں ہوتے, ہم اس کی بہاف پہ درخواست نہیں دے سکتے. یہ کورٹ میں, یہ درخواست کہاں دے گا وہ؟ لیبر کورٹ میں جا سکتے ہیں. ہم نے بے شمار صحافیوں کو سٹے آرڈر لے کے دیا اور ان بحال کرائے. اس میں بے شمار جنگ کے لوگ. آپ نے کبھی یہ پوائنٹ کائرہ صاحب کے ساتھ اٹھایا جن پہ پھول نچھاور کیے کہ آپ مالکان کو اتنے انسینٹیوز دیے انہوں نے؟ کائرہ تو کیا کائرہ صاحب نے ایشو ریز کیا؟ پھر میں اب بات کروں گا تو آپ کہیں گے شاید کائرہ صاحب کی تعریف کر رہا ہے. جو فیکٹس ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. 98 کروڑ روپے جو واجبات تھے, جب ہم نے کہا کہ فلاں 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 ادارے نے تنخواہیں نہیں دیں اور ان کے واجبات ہیں, کچھ لوگ ایک ادارے سے چھوڑ کے دوسرے سوئچ آف ہوتے ہیں, ان کے 4-5-6 مہینے کے رہ جاتے ہیں, وہ ہم نے کائرہ صاحب نے ان کے 98 کروڑ پہ روک لیے, ان کو پیمنٹ ان کی روک لی. آپ کے کہنے پہ؟ جی ہمارے کہنے پہ. اور اس پہ ہم نے ایک لسٹ دی جس میں بہت سے لوگوں کو ان میں سے پیسے دلائے گئے. کچھ لوگوں نے دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے ایک رفلی دے دیں, میرے 6 لاکھ رہتے ہیں, اس کو آپ کہیں چیلنج نہیں کر سکتے. آپ کو بریک اپ دینا پڑا کہ کس مہینے کی تنخواہ رہے. کسی کورٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے جی نہیں جی بتائیں آپ کا کس مہینے کی تنخواہ, کب سے اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر کہاں. بہرحال کافی میں لیبر یہ سب سے سکم قانون میں ہے, لیبر کورٹس میں موجود ہیں, اس کے باوجود ہم نے کیس دائر کیے اور لوگ ہمارے ساتھ چلے. اور میں وہ 6 اپریل کی کال کا آپ کو بتا رہا تھا, جب ہم نے مظاہرہ کیا 200 لوگ وہ تھے جو جاب میں تھے اور 25 لوگ وہ تھے جو نکلے ہوئے تھے 400 میں سے. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی مروا رہے ہو, وہ جو مرے تھے جن کے لیے. اس کا مطلب یہ وہ وضو کر دیکھیں, آپ ٹیلی ویژن انڈسٹری میں آنے کے بعد دیکھیں اب آئندہ کوئی گنجائش نہیں ہے مظاہروں کی. نہیں, کیوں نہیں, آپ کتنے مظاہرے دیکھیں. ہم نے جو پرویز مشرف کے دور میں عید کے دن بھی ہم نے ایجیٹیشن کیا, آپ کو یاد ہوگا. عید کے دن یہ ورلڈ ریکارڈ ہے, 72 دن ریگولر ہم نے ایجیٹیشن کیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جو بھی چینل بند ہوتا ہے ہماری خبر نہیں شائع کرتے آپ چینلز پہ, ہماری خبر مظاہرے کی. آپ لوگ تو جناب وہ جو ولی محمد جیو کی ڈیتھ ہوئی اس کی رپورٹ چلائی, اس کی بہت سے چینلوں نے خبر ہی نہیں دی, اس کی رپورٹ چلائی, اور ڈانس بار میں بھی چھپ جاتی ہے پی ایف یو جے کی خبر. آپ کبھی پی این ایس کے بارے میں پروگرام کریں. بالکل کریں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ کی بات کرائیں گے عمر چیمہ سے جن پہ تشدد ہوا, اور معلوم کریں گے پی ایف یو جے نے ان کے لیے کیا کیا.